صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اولیاء اللہ لا یموتون بل منتقلون من دار الى دار. صدق رسولہ النبی الکریم. غوث العالم کانفرنس کے عنوان کے تحت میں نے اپنی گفتگو کا عنوان ولایت رکھا ہے. حضور غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف دہلوی سنائی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ایسے برگزیدہ اولیاء میں سے ہیں جو اپنی ایک الگ شناخت، اپنی ایک الگ پہچان، اپنی ایک الگ شان رکھتے ہیں. پوری دنیا میں جانے کتنے اولیاء اللہ گزرے، لیکن اس شان کا کوئی اللہ کا ولی ایک کے سوا کوئی نظر نہیں آتا کہ جس نے اپنے رب کے لیے اپنی بادشاہت، تاج و تخت و حکومت، شان و شوکت اور دولت کو حقارت سے ٹھکرایا. پوری دنیا میں ایسے اولیاء میں صرف دو اللہ کے ولی ہیں. ایک حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی بادشاہت کو ٹھوکر ماری، اور دوسرے ہمارے مخدوم سیدنا سرکار غوث العالم ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لیے حکومت کو ٹھوکر ماری. اس حیثیت سے بھی آپ منفرد ہیں سب سے. دوسری شان آپ کی ہے کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شان غوثیت سے اللہ رب العزت نے جسے شہرت بخشی وہ ہمارے مخدوم کی ذات. غوث الاعظم کے بعد دنیا میں بہت سارے اغواث ہیں، لیکن کوئی غوث العالم بن کے نہ چلے. اس کی غوثیت عالمی طور پر مشہور و معروف نہ ہوئی. تیسری شان آپ کی یہ رہی کہ اللہ رب العزت کے تین ولی محبوب کی حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور ہے. صرف تین ولی. محبوب تو سبھی، ہر اللہ کا ولی اللہ کا محبوب، لیکن تین اولیاء کو محبوب کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے سارے عالم میں شہرت بخشی. سب سے پہلے محبوب کی حیثیت سے سرکار محبوب سبحان غوث جیلاں سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. دوسری ذات، دوسری شخصیت دلی کے راجہ، دلی کے خواجہ سیدنا نظام الدین اولیاء، جو محبوب الہی کی حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور ہے. سرکار غوث الاعظم محبوب سبحانی کی حیثیت سے شہرت پا رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں شہرت دے رہا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. اور ان کے بعد پوری دنیا میں
ایک ذات محبوب کی حیثیت سے مشہور ہوئی، وہ ہے ہماری سرکار سمنا حضور غوث العالم مخدوم سلطان سید ارشد جہانگیر سمنانی کی، جو محبوب یزداں کی حیثیت سے دنیا میں مشہور ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو ایک الگ شان عطا فرماتا ہے، سب کی ایک الگ شناخت بناتا ہے، اور ہر ایک اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، اس کے قدم پر ہوتا ہے۔ سرکار مخدوم سمنا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر یہ فکر دامنگیر رہا کرتی تھی کہ میں کس نبی کا عکس ہوں، میں کس نبی کا آئینہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس نبی کے نقش قدم پر پیدا کیا ہے۔ مجھے میرے رب نے بتایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم، سبحان اللہ، تمہارے اندر رنگ عیسیٰ جلوہ گر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ فرمایا کرتے، برس کے مریضوں کو اچھا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے جلیل القدر نبی، وہ رسول، ساری دنیا میں سب سے عظیم طبقہ انبیاء و مرسلین کا، دنیا کا کوئی اللہ کا بڑا سے بڑا ولی بھی کسی نبی کے برابر کیا اس کے قدر تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لیکن نبی ہونا اور ہے، نبی کا آئینہ ہونا اور ہے، نبی ہونا اور ہے، نبی کا جلوہ ہونا اور ہے۔ میرے مخدوم سمنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلوے نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ولایت کو نبوت کا آئینہ بنایا گیا۔ ولایت نبوت کا عکس ہے، ولایت نبوت کا پرتو ہے، ولایت نبوت کی مظہر ہے، ولایت ہی سے نبوت کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت مخدوم سمنا فرما رہے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے ہیں۔ حضور مخدوم سمنا نے بھی زندگی عطا کی، مردہ زندہ کیا، لیکن مردہ زندہ کرنے کا انداز ان کا نرالا ہے۔ عراق تشریف لے گئے تو ایک ضعیفہ آئی اور اپنے بیٹے کو جو مردہ حالت میں تھا مخدوم پاک کے قدموں پر ڈال دیا اور عرض کیا سرکار اسے اچھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، رب قدیر نے اسے زندگی کے جتنے ایام عطا فرما دیے تھے سب پورے ہو چکے ہیں، اب تو رب کی مرضی پر راضی ہو جا، صابر و شاکر ہو جا۔ کہا سرکار میں جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کی عمر ختم ہو گئی، میں جانتی ہوں کہ اس کی زندگی کا ایک دن کیا ایک لمحہ بھی باقی نہیں بچا ہے، لیکن حضور یہ جان کر بھی میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، یہ جانتی ہوں پھر بھی آئی ہوں، اس لیے کہ ولایت نبوت کا آئینہ ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ کا نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا ولی مردوں کو زندگی نہیں دے سکتا؟ میں جانتی ہوں کہ اگر آپ اس کے لیے دعا فرما دیں گے تو اسے اللہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تقدیر اس کی مرضی کا نام ہے، زندگی اس کی رضا کا نام ہے۔ تو جو چیز ناممکن ہے ہی نہیں
اس کے لیے عاجزی کیسی؟ سرکار میں آپ کے حضور آئی ہوں، میں تو اسے لے کے ایسے نہ جاؤں گی، اور حضور اگر آپ نے اس کے لیے دعا نہ فرمائی تو میں بھی اپنی جان دے دوں گی، اس لیے کہ میرے بڑھاپے کی یہی اکلوتی لاٹھی ہے، یہی اکیلی لاٹھی ہے، اب اس کے بعد میرا دنیا میں بظاہر کوئی نہیں۔ پھر آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضعیف ماں ممتا کی ماری ماں کرے، ممتا کی ماری ماں مچلتی رہی، عاجزی کرتی رہی، اصرار کرتی رہی۔ بالآخر آپ نے جب اس کا بہت زیادہ اصرار دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی، مجھے میرے رب نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی ایک واقعے میں ایک جوان کو جس کی موت ہو چکی تھی شام، ملک شام میں نے 10 سال عطا کیے ہیں اسے، اور میں اپنی عمر سے 10 سال تیرے بیٹے کو بھی دیتا ہوں، اپنی عمر سے 10 سال میں تیرے بیٹے کو بھی عطا کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ عجیب بات ہے، حکم خود دے رہے ہیں، شان ولایت دیکھیں، حکم خود دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ لیکن اس حکم میں آخر کون سی تاثیر ہے جس نے اس مردے کو زندہ کر دیا؟ اسی تاثیر کا نام بلائے، سبحان اللہ، اسی تاثیر کا نام بلائے تھے۔ اور پھر وہ تاثیر ایک مردے میں زندگی کی رونقیں، زندگی کی رعنائیاں برپا کرتی ہیں، لیکن مخدوم سینا کی ذات تو وہ ہے کہ جہاں پہلے کبھی زندگی تھی ہی نہیں، یہاں تو زندگی تھی۔ مخدوم سینا کو رب قدیر نے ایسی شان ولایت عطا فرمائی، شان غوثیت عطا فرمائی، یہاں تو پہلے زندگی تھی، دن پورے ہو گئے ختم، لیکن مخدوم سینا نے اپنی حیات ظاہری میں ایک ایسی زندگی کے جلوے بکھیرے ہیں جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا، جو ایک دم ان نیچرل۔ حضرت مخدوم سینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ جونپور کے علاقے سے گزر رہے تھے، جونپور کے علاقے سے گزر رہے تھے، قافلہ آپ کے ساتھ میں تھا۔ جب اگلی منزل پر آپ نے قیام فرمایا اور مریدوں پر ایک تارنہ نظر ڈالی تو ملاحظہ فرمایا ایک مرید نہیں تھے، اس میں ساتھیوں میں سے ایک نہیں تھے، ایک افغانی مرید جن کا نام گلخنی تھا۔ ارشاد فرمایا گلخنی کہاں ہے؟ لوگوں نے سب آپس میں پھر دیکھا، نظر دوڑائی، گلخنی نظر نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا پیچھے جاؤ، دیکھو شاید کہیں رک گیا، اسے لے آؤ۔ آپ کے 2 خادم مرید پیچھے لوٹے اسی راستے پر، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک پتھر کی حسین جمیل مورت راستے کے کنارے آویزہ ہے، نصب ہے، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت تراش خراش ہے۔ اس کے مصور نے اسے اپنے فن کا شہپارہ بنا کے رکھ دیا، اسے حسین ترین لباس پہنایا ہے، بہترین مجسمہ ہے، پتھر کا ہے، اور حضرت گلخنی اسے ایک ٹک دیکھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے مبہوت ہو چکے ہیں، جیسے ایک عجیب سی کیفیت کے شکار ہیں، ایک ٹک بغیر پل کے جھپکائے ہوئے اسے مسلسل دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آواز دی آنے والوں نے گلخنی کہاں کھڑے ہو؟
ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی. اس قدر مبہوت تھے اس کے حسن میں کہ ان کے اندر کوئی حرکت نہ ہوئی. آنے والوں نے انہیں جھنجھوڑا تو چونکے. کہا کیا ہے؟ کہا تم یہاں اس مورتی کے سامنے کھڑے ہو، تمہیں سرکار سرنا یاد کر رہے ہیں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو عشق کی رعنائیاں دیکھو. اگر انسان کو پتھر سے بھی عشق ہو جائے تو پتھر بھی پیارا لگنے لگتا ہے. عشق ایسی چیز ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے. عشق مجنوں کو ہوا تھا لیلا سے. اس کا اصل نام قیس تھا. مجنوں کہتے ہیں پاگل کو، دیوانے کو. بظاہر قیس شکل و صورت کے اعتبار سے بے حد حسین و جمیل تھا، اور لیلا ایسی لڑکی کا نام تھا جو اتنی کالی تھی کہ زبان عرب میں لیل ایسی رات کو کہتے ہیں، اتنی اندھیری رات کہ جب آسمان پر ستارے بھی نظر نہ آتے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ نہ چھوائیے. جب اتنی اندھیری رات ہوتی ہے تو عربی زبان میں عرب لوگ جو ہیں لیل بولتے ہیں. اب اس کی سیاہی کا، اس کے چہرے کے کالے پن کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی کالی رہی ہوگی وہ کہ اس کا نام لوگوں نے لیلا رکھ دیا. مجنوں بے حد حسین و خوبصورت اور لیلا کالی کلوٹی. لیکن عشق نہ دیکھے جات کو جات، عشق نہ دیکھے رنگ و روپ. عشق ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی کسی سے ہو سکتا ہے. یہی عشق اگر مجاز سے حقیقت کو پہنچ جائے، یہی عشق اگر دنیا سے دنیا بنانے والے کی طرف مائل ہو جائے، یہی عشق جب دنیا کی کسی شے سے بلند و بالا ہو کر، بالا تر ہو کر اپنے رب تک پہنچ جائے تو عاشق سرمت کہلاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی عشق جب دھرتی سے آسمان کو چھو لے تو شمس تبریز کہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی عشق جب انسان کو پا کر اپنے رب کا جلوہ دیکھ لے تو موسیٰ سہاگ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یہی عشق کبھی محبوب، کبھی باعزید بستانی بنا. یہی عشق شمس تبریز کہلایا. یہی عشق محبوب الہی کہلایا. اور یہی عشق ہندوستان کی دھرتی پر غریب نواز کہلایا. عشق کی بھی عجیب شان ہے. جس رنگ میں چاہے پھولوں کی طرح کھیل، کبھی غریب نواز کے روپ میں، کبھی مسعود غازی کے روپ میں، کبھی محبوب یزدان کی شکل میں، کبھی غوث الاعظم کی شکل میں. اس کے جلوے سارے عالم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. یہی عشق بندے کو اپنے رب سے ملاتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے اسے آج تک نہ کوئی جان سکا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن بس یہ ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے نہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں ارادے کا کوئی دخل ہے. اب یہ انسان کے غرض پر ہے کہ اسے اگر یہ دولت مل جائے تو اسے کہاں سے کہاں تک پہنچائے. میں تو کہتا ہوں یہی عشق تھا جو میدان کربلا میں چلتی ہوئی دیکھ کے نیچے اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے. یہی عشق تھا جو میدان کربلا میں علی اکبر بن کر اپنی جوانی کو لٹا رہا تھا. یہی عشق تھا جو بلال حبشی بن کر رسول اللہ کے نام پر اپنی جان دے رہا تھا.
یہی عشق علی اصغر بنا، یہی عشق عباس علمدار بنا، اور یہی عشق، یہ عشق تھا جس نے خیبر کے قلعے کے بار دروازے کو ایک جھٹکے میں اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ عشق تھا علی کو، وہ عشق تھا اپنے رب سے، اسی عشق کی قوت سے آپ نے باب خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ عشق تھا جو مالک ابن سنان بن کر رسول اللہ کے رخسار سے بہنے والے خون کو پی رہا ہے۔ یہ عشق نہیں تھا جو حضرت دریا کلبی کو تڑپتے ہوئے جاکنی کی عالم میں رسول اللہ کے قدموں کی طرف کھینچ رہا تھا، اور رسول اللہ کے زانوئے اقدس پر اپنا سر رکھ کر کے حضرت دریا کلبی کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ اب آپ ہم سے راضی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق ہی ہے جو مختلف رنگ و روپ میں انسان کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے۔ اب وہ قربت کی الگ الگ شکلیں ہیں، قربت کے الگ الگ روپ ہیں، قربت کے الگ الگ ڈھنگ ہیں، جو سب کے سب نرالے ہیں۔ حضرت گلخنی اسی عالم عشق میں اس مورت کو دیکھے چلے جا رہے تھے، جانے وہ مورت کو دیکھ رہے تھے کہ مورت بنانے والے کو دیکھ رہے تھے، مورت کو دیکھ رہے تھے کہ مورت بنانے والے کو دیکھ رہے تھے، یا مورت کے جلووں میں جلوہ الہی دیکھ رہے تھے۔ مجنو سے جب لوگوں نے پوچھا، اے مجنو تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، تو اتنا حسین و جمیل، اور لیلا اتنی بدصورت، اور تو اس سے عاشق، اس پر عاشق ہے، تجھے عشق ہی کرنا تھا تو کسی حسین و جمیل عورت سے کرتا۔ تو جانتے ہیں مجنو نے کیا جواب دیا تھا؟ مجنو نے یہی کہا تھا، اے کہنے والوں، اے میرے عشق کا مذاق اڑانے والوں، اے میری دیوانگی کا چرچا کرنے والوں، تم نے ابھی تک میری لیلا کو غیر کی نگاہ سے دیکھا، لیلا کو غیر کی نگاہ سے دیکھا ہے، مجنو کی نگاہ سے دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا مجنو کی نگاہ سے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا لیلا کیا ہے۔ تو حضرت گلخنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانے کیا دیکھ رہے تھے، بہرحال انہیں جھنجھوڑا گیا۔ جب آنے والوں نے کہا کہ چلو تمہیں مقدم میں سمنا بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جا کر میرے مخدوم سے کہہ دو، میرے پیر سے کہہ دو کہ مجھے یہ مورت اچھی لگ گئی ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ مورت اچھی لگ گئی، میں اس سے شادی کروں گا۔ آنے والے اور زیادہ حیرت زدہ ہو گئے، ارے گلخنی یہ پتھر کی ایک مورت ہے، پتھر سے بھی کہیں انسان کی شادی ہوتی ہے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بہت سمجھانے کی کوشش کیا، بہت سمجھائے، لیکن گلخنی ٹس سے بس نہیں ہوئے۔ بالآخر وہ مجبور ہو کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ پیش کیا کہ سرکار اس پر تو دیوانگی طاری ہے، جنون طاری ہے، وہ ایک پتھر کی مورتی ہے، اسے دیوانہ بار دیکھ رہا، کہہ رہا میں تو مجھے اچھی لگ گئی، میں تو اس سے شادی کروں گا۔ تو حضرت مخدوم سمنا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر وہ نہیں مانتا، اگر وہ نہیں مانتا تو اس سے کہو کہ وہ جائے اس مورتی کے پاس اور اس سے کہے کہ چل تجھے میرے پیر سید اشرف جہانگیر نے بلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چل تجھے میرے پیر سید اشرف جہانگیر نے بلایا ہے۔ آنے والے آئے، بشارت دی، نہال ہو گئے، مخدوم پاک کے پیغام کو اس مورتی کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ حیرت ہے، پتھر بے حس ہوتا ہے، پتھر نہ سنتا ہے، پتھر نہ دیکھتا ہے، پتھر کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا، پتھر کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں اس کے اندر، پتھر تو پتھر۔ کہا جاتا ہے نا
अगर कोई बेअक्ली की बात करता है तो कहने वाले कह बैठते हैं क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। नहीं, पत्थर ऐसी जामिद शय है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं जमता, लेकिन वही पत्थर की मूर्ति जब मखदूम सिन्ना का एक गुलाम उसे मखदूम का पैगाम देता है, ए मूर्ति चल तुझे मेरे पीर सैयद अशरफ जहांगीर ने बुलाया है। इस जुमले में क्या था? इस जुमले में क्या था? मखदूम पाक ने डायरेक्ट फरमाया भी नहीं था, अपनी जुबान से मुरीद से कहलवाया था, ए मूर्ति चल तुझे मेरे पीर सैयद अशरफ जहांगीर ने बुलाया। ये जुमला उनके मुंह से निकलना था कि पत्थर का जिस्म इंसानी जिस्म बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें तब्दीली पैदा हुई, पत्थर अचानक इंसानी जिस्म में तब्दील हो गया। वही तराश खराश, वही नक्शा, वही शक्ल सूरत, उसी लिबास में इंसानी पैकर बनकर सामने आ गई। अब आगे आगे गुलखनी है, पीछे पीछे देवी जी है। वो देवी जी का नाम नासिब रहेगा। औरतों को देवी जी ही कहा जाता है आज के ज़माने में, मालूम नहीं कब से कहा जा रहा है। लेकिन अजीब बात है, अगर औरत देवी है तो उसका मुज़क्कर देव होगा। तो जितने मर्द हजरात हैं सब देव ही हैं, है ना? तब सब देव हो जाएंगे। दुनिया में दो तरह के देव हैं, एक दिखाई नहीं पड़ते और एक दिखाई पड़ रहे हैं। एक बड़ा देव हमारे सामने ही बैठा हुआ है, लेकिन नाम बड़ा प्यारा है। नाम है चंदन, तखल्लुफ चंदन है। हकीकत में नाम क्या है मैंने जाना ही नहीं, इसलिए चंदन खुद इतना प्यारा नाम है कि उसके बाद फिर किसी और नाम की जरूरत ही महसूस नहीं। चंदन ने जो नात पढ़ी, जो मनकबत पढ़ी, मैं तो समझता हूं और मैंने आज तक यही जाना है कि हिंदुस्तान की धरती पर चंदन के टीके लगाने का रवाज रहा है। चंदन के टीके लगाने का रवाज रहा है हमारे मुल्क की तहजीब कल्चर में, जाने कब से रहा है। लेकिन आज चंदन ने खुद नाच पढ़ करके अपने माथे पर चंदन का टीका लगाया। मुझे तो यही लगता है ये नाच, ये मनकबत इनके माथे पर चंदन का टीका बनकर चमकेगी और इनके आखिरी वक्त तक वो नाच मनकबत चमकती रहेगी टीका बनकर। रब्बे कदीर इस चंदन को और ठंडा कर दे और चमका दे, अपने नूर से ठंडा करे, अपने नूर से ठंडा करे और ऐसा चमकाए जो एक आशिक़े रसूल की जुबान में चमक किससे पाते हैं सब पाने वाले, दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले देखकर अब्रे रहमत बतों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले, ये चमकाने वाले अपनी चमक इन्हें भी अता कर दे। बेशक अगर वो चमक अता हो गई तो इनकी दुनिया भी चमकेगी, आखिरत भी चमकेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या सुल्तान, या अली। हज़रत गुलखनी आगे आगे पीछे पीछे मोहतरमा देवी जी, उनके पीछे दोनों खादिम मखदूम पाक की बारगाह में पहुंची, हाजिर हुए तो आप इरशाद फरमाया गुलखनी अब ये तुम्हारे लिए देखो अल्लाह का वली शरीयत मुताहरा का कितना एहतराम करता है। एक अल्लाह के वली की निगाह में शरीयत मुताहरा का एहतराम कितना जरूरी होता है। आप इरशाद फरमाते हैं गुलखनी जब ये मूर्ति थी पत्थर थी तब थी, अब औरत है और तेरे लिए नामहरम, अब औरत है और तेरे लिए नामहरम है। आगे और हम तुम दोनों का निकाह कर देते। मखदूम सिन्ना ने
دونوں کا نکاح فرمایا اور پھر ان سے نسل چلی. تقریباً 10 سال پہلے آقا نے مخدوم پر